السلام علیکم دوستوں. ویسے تو میں فیس بک وغیرہ کرتا نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ایک ایونٹ ایسا ہوا، NA 245 کا انتخاب ہوا. اس میں نے سوچا کہ میرے دل نے کہا کہ میں ذرا کچھ سیاسی جماعتوں کو ویک اپ کال بھی دوں اور بتانے کی کوشش کروں کہ 2022 میں ہم جی رہے ہیں. تو 2022 میں لوگ اویئر ہو گئے ہیں اور لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہے. تو NA 245 پہ ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت گئے. تو سب آپ جانتے ہی ہیں کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو کامیابی ملی. اب اس میں بتانے والی بات یہ، اور یہ جو میں آپ سے مخاطب ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، یعنی اس کا ریزن یہ ہے پیچھے، کہ اس میں جو جماعتیں ہاری ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، جو جماعت جیتی بھی ہے اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ٹیسٹ ہے کہ جیتنے کے بعد وہ کیا کرتی ہے. یقیناً اس پہ نظر لوگوں کی ہوگی، لیکن جو جماعتیں ہاری ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اب اس میں مقابلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف تھی، دوسری طرف سے MQM پاکستان، اور MQM پاکستان کے امیدوار کو سپورٹ کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ سندھ کی حکومت جس کے پاس ہے، اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے مسلم لیگ نون اور JUIF اور ANP، یعنی کہ وہ PDM لیڈ گورنمنٹ جو تھی وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی. اچھا، ایک طرف فاروق ستار بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے. فاروق ستار جو کہ مطلب بائی آل مینز کراچی کے اور کراچی کی سیاست کو جاننے والے، تجربہ وسیع ایک واست تجربہ رکھنے والے، اور MQM پاکستان کے امیدوار. MQM نے بھی ایک اپنا عروج دیکھا ہوا ہے اس شہر پہ. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی جو کہ بلا شرکت غیرے تقریباً یعنی 2008 سے اگر دیکھیں حکومت میں ہے سندھ میں. اچھا، جب آپ کسی جگہ حکومت میں ہیں، سندھ آبویسلی، کراچی، حیدرآباد اور پورا یہ سندھ ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی حکومت ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے، ان ادر ورڈز آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ کیا ہے، یعنی لوگوں، عوام نے آپ پر ٹرسٹ کیا ہے. یعنی ایزیوم کیا جاتا ہے، پرزیوم کیا جاتا ہے، یہ بات فار گرانٹیڈ ہے کہ اگر آپ کہیں حکومت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مینڈیٹ وہاں پر موجود ہے، یعنی لوگوں نے آپ پر ٹرسٹ کیا ہے. اب اس میں تھوڑا سا مارجن چلے کے دیتے ہیں کہ کراچی میں اس طریقے سے ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن جب 14 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں، ہم پیپلز پارٹی کے کو ابھی اس پہ تجزیہ کر رہے ہیں ون بائی ون، جلدی تھوڑا سب پہ، ساری جماعتوں پہ تجزیہ میں کروں گا. پیپلز پارٹی کا تجزیہ یہ کہ 14 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں. کراچی کا ایسا حلقہ جہاں 5 لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں، ایک ایسا حلقہ جس میں غریب طبقہ بھی ہے، متوسط طبقہ بھی ہے، امیر طبقہ بھی رہتا ہے، یعنی اس پورے حلقے میں وہ علاقے آتے ہیں کہ جس میں ہر طرح کی جنٹری رہتی ہے. تو آپ 14 سال سے حکومت کر رہے ہیں، کراچی بھی آپ کا ہی ظاہر ہے، اس میں بھی آپ کی سندھ حکومت ہی ہے. اور اب ایسے حلقے میں NA 245 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 14 سال حکومت کرنے کے بعد بھی کوئی ایسا عوامی نمائندہ ان کے پاس نہیں تھا کہ جس کو وہ کھڑا کر دیتے اور جس کو کچھ ایٹ لیسٹ اپنی عزت بچانے کے لیے ووٹ مل جاتے. آپ امیجن کریں تھوڑا سا، یہ ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہو رہی ہے ویڈیو بنانے کی کہ کتنا، یعنی ایک سیاسی طور پر ہم کتنا پیچھے چلے گئے ہیں، سیاسی جماعتیں کتنا، اور یہ ملک کے لیے خطرناک بات ہے کہ سیاسی طور پر اتنا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہمارا لوگوں سے کہ پیپلز پارٹی جو کہ حکومت کر رہی ہے کراچی پہ بھی، سندھ پہ بھی، تو 14 سال سے ایک ایسا حلقہ جو 5 لاکھ سے زیادہ ووٹرز کا حلقہ ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی اپنا امیدوار ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نمائندہ ہی نہیں ہے جو اس حلقے میں اٹھتا بیٹھتا رہتا، لوگوں سے بات کرتا، ان کے مسائل سنتا ہو، کہ جس پہ لوگوں کو تھوڑا ٹرسٹ ہو اور پیپلز پارٹی اس پہ ٹرسٹ کر کے اس کو ٹکٹ دے دے. تو پیپلز پارٹی کی یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں حکومت کرنے کے باوجود ان کے پاس کوئی امیدوار نہیں ہے. تو انہوں نے MQM پاکستان کو سپورٹ کیا. اب آپ دیکھیے MQM پاکستان کے امیدوار، MQM وہ جماعت جس نے مطلب شہر پہ حکومت کی ہے، اور ایک دور ایسا بھی تھا کہ MQM پاکستان کے اوپر اتنی سختیاں تھیں، اس کے باوجود عوام، یعنی بہت ہی خراب صورتحال تھی، لیکن عوام جو تھے وہ کہا جاتا تھا کہ اگر کھمبے کو بھی ووٹ کھڑا کر دیں الطاف حسین، تو یعنی ان کے قائد اگر کھڑا کر دیں تو وہاں سے وہ کھمبا جیت جائے. تو وہ جماعت جس کی اتنی زیادہ پاور تھی اور یعنی اتنی سختی جھیلنے کے باوجود عوام ان کو ووٹ ڈالتے تھے اور MQM کا ہی ووٹ نکلتا تھا. ہم الزامات کی بات نہیں کر رہے کہ ٹھپا مافیا اور یہ جو کچھ بھی ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے. تو وہ MQM بھی اس حلقے سے آ رہی ہے. اس MQM کے پاس ایسا امیدوار نہیں تھا جو کانٹے کا ایون مقابلہ جو ہے وہ PTI کے امیدوار کو دے دیتا. تو MQM پاکستان کے لیے بھی رمائے فکریہ ہے کہ ایسا شہر جو ایک اشارے پہ آپ کے کام کرتا تھا، اور ایک اشارے پہ جو ہے نا وہ شہر، یعنی اگر آپ
کہو کہ نعرہ لگاؤ تو پورا شہر نعرہ لگا رہا ہے، اگر آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تو پورا شہر چپ ہو رہا ہے. تو اس شہر کا ایسا حلقہ، وہاں سے آپ کے امیدوار کی یہ حالت ہوئی. اچھا دوسری چیز اس میں سوچنے والی کیا بات ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم کا ساتھ پیپلز پارٹی نے دیا، اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی حالت اس وقت پولیٹیکلی کیا ہے اس اسپیسیفک حلقے کی اگر ہم بات کریں. اچھا اس حلقے میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ متوسط طبقہ بھی ہے، غریب طبقہ بھی ہے اور امیر طبقہ بھی ہے. تو یہ حلقہ یعنی پی سی ایچ ایس کا بھی اس میں علاقے لگتے ہیں، پھر یہ تین ہٹی کا علاقہ بھی ہے، پھر مارٹن کوارٹر، جمشید کوارٹرز کا علاقہ ہے. تو یہ ایک ایسا آئیڈیل حلقہ ہے کہ اگر آپ کوئی اسپیسیمن نکالنا چاہ رہے ہیں، جیسے کبھی کوئی سرویز ہوتے ہیں تو سرویز کے لیے کوئی کسی جگہ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو وہ بہترین آئیڈیل حلقہ ہے کہ اس میں وہ تمام لوگ مطلب رہتے ہیں کہ جن سے آپ ایک سروے کر کے نکال سکتے ہیں کہ لوگوں کا اس وقت سوچنا کیا ہے. تو اس حلقے میں جے یو آئی فے کی سپورٹ آپ کو حاصل، یعنی اگر آپ کہیں کہ کوئی مذہبی حلقہ جی الگ تھا تو مذہبی حلقہ بھی آپ کے ساتھ ملا ہوا تھا. پھر اے این پی جو کہ آپ کو ایک بڑا، ایک زمانے میں تو بڑا اے این پی اور ایم کیو ایم کی کافی زیادہ جو کراچی میں رہتے بستے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ساری ہسٹری ایم کیو ایم اور اے این پی نے آپ کو سپورٹ کیا. اے این پی کا کوئی ووٹ نہیں ہے یہاں. مذہبی طبقہ اس نے آپ کو سپورٹ کیا، وہ کوئی آپ کی اس میں فائدہ نہیں دے سکا. پیپلز پارٹی جو کہ سندھ حکومت جس کی ہے، جس کی ایک باقاعدہ اس کا میں نے حال بتایا، اس نے آپ کو کوئی سپورٹ یعنی کی، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. تو یہ اچھا پھر فاروق ستار آپ دیکھیں، فاروق ستار ایک بڑے ایکسپیرینس پولیٹیشین، ایم کیو ایم پاکستان میں انہوں نے وہ عروج دیکھا، انہوں نے انڈیپینڈنٹ حیثیت سے لڑنے کی. اب فاروق بھائی کو سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ وہ کبھی ایم کیو ایم پاکستان سے رابطے ان کے ہو رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. کبھی ایم کیو ایم پاکستان کے پاس جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، پھر پی ایس پی میں جا رہے ہیں، پھر وہاں کے ان کے دروازے سے واپس آ رہے ہیں، پھر سوچ رہے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ لڑے اور ان کا حشر دیکھ لیا. تو مختصراً یہ کہ بشمول پی ٹی آئی جو جیت گئی ہے، اس کے جیتنے کے اسباب کیا ہیں اس کو میں بالکل ٹچ نہیں کر رہا. یہ بات کسی اور دن ہم رکھیں گے، اس پر ہم کسی اور دن تجزیہ کریں گے. وہ جیت گئی، جو بھی اسباب اس کے ہیں اس کو ایک سائیڈ رکھتے ہوئے بشمول پی ٹی آئی میں تمام جماعتوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ویک اپ کال ہے، اور سیاست خدمت کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو کرنا پڑے گی. یعنی اب 2022 میں آپ کے جو بھی سلوگنز ہیں، جو بھی آپ نعرے لگاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ آپ کو اپنا زاویہ بدلنا پڑے گا، ایک شفٹ لانی پڑے گی، اور سیاست خدمت کے لیے کرنی پڑے گی. کیونکہ عوام اویئر ہو گئے ہیں، عوام اس پہ تو ٹرسٹ کر سکتے ہیں جو جس سے یہ سوچے کہ وہ خدمت کرے گا اور ان کے مسائل حل کرے گا، ان کو حقوق دے گا، جو ان کے جائز حقوق جو آئین ان کو گارنٹی کرتا ہے وہ دے گا، بجائے اس کے کہ قومیت کا نعرہ کبھی لگ جائے، کبھی کوئی دوغلے 2 نمبر جعلی نعرے جو صرف نعرے لگائے جاتے ہیں لوگوں کو صرف ووٹ لینے کے لیے. اب اس سے کام نہیں چلے گا. تو تمام جماعتیں جن کی ایگزسٹنس بہت زیادہ ضروری ہے اس پاکستان کے لیے، سیاسی کلچر کے لیے، جمہوریت کے لیے، ان تمام جماعتوں کو 10 برسہ میری یہ گزارش ہے، 10 برسہ گزارش ہے کہ وہ اپنی سیاست کو خدمت کے لیے، یعنی خدمت کرنے کے لیے سیاست کریں. یہ ایک خدمت خلق ہے، یہ پروفیشن اس طرح کا نہیں ہے جس سے آپ کو شہرت ملے، آپ کو عزت ملے، آپ کو پیسہ ملے. یہ پروفیشن اس طرح کا نہیں ہے، یہ فلنتھراپی ہے، یعنی یہ خدمت خلق ہے. تو سوچ سمجھ کر آئیں. بڑا ڈیمانڈنگ یہ پیشہ ہے، اور اس میں آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے، اس میں صرف آپ کو دینا ہے لوگوں کو. یعنی لوگ آپ کو وہ رائٹ دیں گے، مینڈیٹ دیں گے اور اختیار دیں گے. اس اختیار کو آپ نے لوگوں تک واپس پہنچانا ہے ان کے حقوق دے کر. تو بس یہی مجھے بات کرنی تھی، اور میرے دل میں یہ تھی بات، ذہن میں بات تھی. ویسے میں بہت کم یہ کرتا ہوں چیزیں، لیکن اس بار جو انتخاب ہوا ہے مجھے یہ ضرورت محسوس اس لیے ہوئی کہ یہ جمہوریت کے لیے جو ہے نا، یہ ایک کوئی اچھا شگن نہیں ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، جو لوگ ڈی موٹیویٹڈ دکھائی دے رہے ہیں. تمام جماعتوں کی ایگزسٹنس اس جمہوریت کے لیے ضروری ہے.